کچھ سچی کڑوی اور کھری باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے۔ عمران خان کی آج ایک اور پروپیگنڈا سے بھری اسپیچ کے بعد، جس میں اس نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سو کالڈ اپنی جہاد کرنے کا اعلان کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو پرو کرپشن قرار دے دیا اور کہا کہ میں نیب سے کہتا تھا کہ سارے کرپٹ لوگوں کو جیل میں ڈالو، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ والے روک رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ تھے؟ اسٹیبلشمنٹ میں تھے ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اب میں تھوڑا سا اس شخص کو ہسٹری لیسن دے دوں۔ 2017 میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور جنرل آصف غفور تھے۔ بہت ہی نفیس انسان ہے، بہت محب وطن ہے، اینڈ پاکستان از لکی ٹو ہیو ہم، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے ہائیبرڈ وارفیئر کے خلاف انڈیا کے پاکستان کو کامیابی دلائی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور ان کا ایک بہت بڑا ایک ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس جنگ میں انہوں نے بہت بہادری سے لڑا اور ہمیں کامیابی دلائی۔ 2017 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور تب میں نے اپنی ریزرویشنز کا ان کے سامنے اظہار بھی کیا تھا کہ میں نہیں سمجھتی کہ عمران اس قابل ہے کہ اسے پرائم منسٹر بنایا جائے۔ اور انہوں نے مجھے ایز سچ یہ تو نہیں کہا کہ وہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی آئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران کو لانا چاہتی ہے۔ اور میں جتنا اپنی ریزرویشنز ایکسپریس کر سکتی تھی میں نے کی، کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی پارٹی کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کشمیر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی تو ٹیررزم کرتی ہے۔ میں نے اپنی ساری ریزرویشنز، کیونکہ میں تو 2013 سے ان کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ اپنا جو ہے سرکھپ آ رہی تھی، اور انٹریکٹیو فیس بک پہ میں نے خاصے ان کے ساتھ آرگیومنٹس اینڈ سیشنز اور بحث مباحثہ کیا ہے، اور میرا ایک جنرل کنسنسس بن گیا تھا کہ یہ جو فورن فنڈڈ پارٹی ہے، یہ فورن ایجنڈا کے اوپر اس کو گروم کیا جا رہا ہے اور ٹرین کیا جا رہا ہے فار اے ویری لارج آؤٹ کم، جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہے۔ خیر، وہ میں نے اپنی کنسرنز ایڈریس کر دیں اور ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ 2018 میں نے اسے، تب تک میں اپنی پارٹی رجسٹر کرا چکی تھی، اور میرا موڈ تھا پہلے کہ میں خود الیکشنز میں کھڑی ہوں گی 2018 کے الیکشنز میں۔ اور لیکن جو مجھے تھوڑی بہت جو سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ اس وقت تمام کی تمام جو ہماری ریاست کی مشنری ہے، وہ اس وقت اس چیز کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ کسی طرح سے نواز شریف کی مقبولیت کو ختم کیا جائے، اور نواز شریف کی جو نواز لیگ ہے، جو پی ایم ایل این ہے، اس کو کسی صورت میں جیتنے نہ دیا جائے، اور بائی ہک اور کروک عمران خان کی پارٹی کو جتایا جائے۔ اور everybody was focused on that because the goal was to undermine نواز شریف۔ تو یہ میں تھوڑی سی یہ ہسٹری لیسن میں عمران خان کو آج اسپیسیفکلی ایڈریس کر کے دینا چاہ رہی ہوں کہ 2018 کا الیکشن جو مجھے انفارمیشن ہے، آپ کے عادل راجہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ریسورسز ہیں اور ان کے سورسز ہیں، تو جناب میرے بھی سورسز ہیں۔ مجھے جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ جو الیکشن تھا اس میں کیٹیگورکلی سویپنگ وکٹری پی ایم ایل این کی تھی 2018 کی، اور عمران خان کے ووٹ اتنا نہیں تھا، لیکن عمران خان کو جتایا گیا۔ اس وقت کون تھے جنرل قمر باجوہ۔ پھر میں تھوڑا سا اور یاد کرا دوں، 2017 کی بات ہے، جب بہت ہی ایک ہسٹورک فیصلہ ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار نے دیا، اور نواز شریف کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، جو واز دی پریزنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، پی ایم ہاؤس کے اندر تھا۔ اور وہ فیصلہ جو لاسٹ منٹ پہ جو کیا گیا کہ پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں، آپ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ نکلیں باہر، اور وہ خاموشی سے نکل گیا، اس بیچارے نے توف تک نہیں کی۔ اس وقت کون تھے جنرل؟ اس وقت تھے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اب میں یہ تھوڑا سا ہسٹری لیسن دے رہی ہوں نا،
اچھا اس کو کیوں نکالا گیا؟ اس کو اس لیے نکالا گیا، اس لیے نہیں نکالا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، یا اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوئی بات نہیں مانی تھی، یا پھر وہ ان کے کوئی خلاف کام کر رہا تھا. نہیں، اس وجہ سے نکالا گیا کہ یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ کرپشن کر رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا لیڈر لے کر آئیں جو کرپشن نہیں کرتا. جو کہ عمران خان نے اپنا وہ تاثر دیا ہوا تھا کہ میں تو چوری نہیں کر سکتا، میں تو کرپشن نہیں کر سکتا، میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، تو آئی ایم اے بیٹر آپشن دین نواز. تو تب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی تھا کہ اچھا چلو اگر یہ 60-40 کرتا ہے ریشو نواز، تو لیٹس گو فار سم تھنگ دیٹ از 100-0. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا لیٹس ٹرائی ٹو گیو پاکستان دا بیسٹ دیر از، کہ یہ جو 40% کرپشن ہو رہی ہے یہ بھی نہیں ہم نے کرنے دینی، تو نواز کو ہم نے 40% بھی نہیں کھانے دینا. تو انہوں نے کہا چلو بھی اب ایسی پارٹی کو لے آتے ہیں جو کہ 100-0 کرے گی، کہ جو 0 کرپشن کرے گی 0%، اور 100% جو ہے نا پیسہ وہ پاکستان پہ لگائے گی. تو اس لیے اس کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی. ٹھیک ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، نواز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. حالانکہ اس وقت پینما لیکس کے بیسس پہ آپ بات کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کوئین الزبتھ کا نام بھی پینما لیکس میں آیا. پیوٹن جو کہ رشیا کا پریزیڈنٹ ہے، جس کو عمران بہت لائک کرتا ہے، میں بھی پرسنلی اس کو لائک کرتی ہوں، ہی از اے گڈ لیڈر فار ہز کنٹری، لیکن اس کا نام بھی پینما لیکس میں آیا ہوا ہے. تو اردوان کے بچوں کا نام بھی پینما لیکس میں آیا ہوا ہے. سر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کس دنیا کے بارے میں؟ اردوان کے پیچھے یوتھ یہ پاگل ہے اردوان کے لیے. اچھا لیڈر ہے، بہت اچھا لیڈر ہے، اپنے ملک کے لیے بہت اچھا ہے، امت کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اس کا نام پینما لیکس میں، اس کی فیملی کا نام پینما لیکس میں ہے، پیوٹن کا نام پینما لیکس میں ہے. تو اگر آپ نے نواز کو پینما لیکس کے بیسس کے اوپر آپ نے ڈسکوالیفائی کروایا گیا، اس ہوپ کے ساتھ جنرل صاحب نے سوچا کہ چلو لیٹس گیو پاکستان 100-0 ریشو والا سین. 2018 میں الیکشنز ہوئے، سب پوری کی پوری آرمی ایک پیج پہ تھی کہ پاکستان کو بیسٹ پارٹی، ایک ہم تنگ آ چکے ہیں. یہ زرداریز 90-10 کے 90% اپنے اوپر لگاتا ہے، 10% عوام پہ لگاتا ہے، اسی وجہ سے سندھ کا یہ حال ہے. نواز جو ہے وہ 60-40 لگاتا ہے، 60 جو ہے وہ پاکستان پہ لگاتا ہے، 40 اپنے اوپر لگاتا ہے. عمران آئے گا، عمران 100% جو ہے وہ ملک پہ لگائے گا، 0% اپنے اوپر لگائے گا. سو لیٹس گیو ہم اے چانس. ٹھیک ہے، سب ایگری کر گئے کہ اب ان کرپٹ لوگوں کو نکالنا ہے، کرپٹ لوگوں کو نکالنا ہے. اچھا جی، تو اس وقت یہ سب کون کروا رہا تھا؟ ہو واز دا چیف آف اسٹیبلشمنٹ؟ جنرل قمر جاوید باجوہ. ہی واز دا چیف آف اسٹیبلشمنٹ. آج عمران کھڑے ہو کے چیخ کے کہتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کرپٹ لوگوں کو کور کر رہے تھے. سیریسلی عمران، کس کو تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ اپنے ان کلٹ فالوورز کو کہ جو تمہارے ایک دو نغمے سن کے، گانے سن کے، تمہاری پرسنالٹی دیکھ کے وہ مروب ہو جاتے ہیں، تمہاری ہر بات کو، ہر جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں. فیکٹس، یو کین ناٹ چینج ہسٹری. کیا آپ ہسٹری اور آبجیکٹو فیکٹس اور فگرز کے ساتھ، ایک ریشنل کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ You cannot change history. Who was the chief of Pakistan Army when Nawaz Sharif was disqualified? General Qamar Javed Bajwa. Who was the chief of Pakistan Army when you got elected as the Prime Minister of Pakistan, even though PMLN had a sweeping victory all over Punjab? کس نے تمہیں پرائم منسٹر بنایا پولیٹیکل انجینئرنگ سے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ نے. تو مجھے اب یہ تم بتاؤ کہ تم نے آج پھر ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کیا اور وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. اگر وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے تو ان کو کیا کوئی ایک اوور نائٹ ان کو کوئی بیماری ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروایا، اور تمہیں انہوں نے اتنا زیادہ اپنا رسک لیا، اتنا انہوں نے اپنی ریپوٹیشن، اپنے کیریئر کے ساتھ اتنا بڑا گیمبل کیا کہ انہوں نے تمہاری پارٹی کو سپورٹ کیا الیکشنز میں؟
مجھے یہ بات بتاؤ، تمہارے خلاف اتنے نو کانفیڈنس موشنز اپوزیشن والے یونائٹ ہو کے کرتے رہے، ہمیشہ ہی سیوڈ یور بٹ. بس یہ آخری دفعہ ہی واز ٹوٹلی فیڈ اپ، ہی واز فیڈ اپ آف بینگ یور جینیٹر، ہی واز فیڈ اپ آف بینگ یور جمعدار، ہی واز فیڈ اپ آف بینگ ٹریٹڈ لائک یور گھر کی ماسی اور میڈ. ہی واز ڈن ود اٹ، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ 4 سالوں میں پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، پاکستان آئسولیشن میں جا رہا ہے، پاکستان کا عوام جو ہے وہ ہائپر انفلیشن سے ان کی آہو بقا ہر جگہ ہر طرف سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ پریشان حال ہیں. وہ جب کمپیئر کرتے تھے نواز کے زمانے سے تو وہ کہتے نواز کا زمانہ تو اکنامکلی بہت بہتر تھا. تو ہی ریئلائزڈ کہ یہ ایکسپیریمنٹ جو تھا یہ فیل ہو گیا، یہ نہیں کام کیا. عمران از ناٹ ہو ہی سیڈ ہی واز. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ عمران کی کیبنٹ میں اتنے لوگوں کے نام، شوکت ترین کا نام پنڈورا لیک میں آیا، خسرو بختیار کا نام پنڈورا لیک میں آیا، اس کے اپنے منسٹرز نے دونوں ہاتھوں سے کرپشن کی. ایوری ٹائم جب ہم عمران کی ٹینیور میں ہم کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، کچھ کریں، آپ کے اپنے منسٹرز کرپشن کر رہے ہیں، تو یہی شور مچاتا تھا مافیا کنٹرول میں نہیں آ رہا. The only excuse he had was کہ مافیا کنٹرول میں نہیں آ رہا. اینڈ وی used to be like کہ تم پرائم منسٹر ہو، ساری ایجنسیاں جو پاکستان کی ہاتھ باندھ کے تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ساری اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، فار دا فرسٹ ٹائم سول ملٹری الائنس ہے، تو یہ کیسا مافیا ہے کہ تمہارے قابو میں نہیں آ رہا. تمہیں صرف اتنا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ایجنسیز کو کہ یہ لوگ ہیں، آپ نے ان کو یہ کرنا ہے، اور کام ختم ہو جانا تھا. لیکن جب آپ کے اپنے منسٹرز ہی مافیا والے ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سے اپنے پرومسز کو فلفل کرا سکو گے. تو یہ انفارچونیٹلی یہ تماشا ہوا. اور جنرل صاحب نے پھر آفٹر 3.5 years ہی واز لائک آئی ایم ناٹ گونا ہیلپ دس گائے اینی مور، کیونکہ یہ تو ہیز اے ٹوٹل ڈیزاسٹر فار پاکستان. اور یہ بات عمران کو اتنی بری لگی. دیکھیں نا کہ ہی ہیڈ ایبسولوٹلی نو، عمران کے پاس کوئی اس قسم کی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ڈیمانڈ کر سکے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اس کی حکومت کو سیو کریں جب اپوزیشن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا. اگر آپ لیگلی بات کریں نا تو ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ جو آرمی ہے اس کو بالکل بھی پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. اس وقت زیادہ تر جو عمران کے انویسٹرز ہیں، زیادہ تر جو لوگ اس کو فنڈ کر رہے ہیں، وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو کلپ دا ونگز آف پاکستان آرمی. ہر اسپیچ سے پہلے اس کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنا ہے، اور اسپیشلی جنرل قمر جاوید باجوہ کو اٹیک کرنا ہے. کبھی سوچا ہے کہ ساری کی ساری گنز وائی آر دے پوائنٹنگ اگینسٹ جنرل قمر جاوید باجوہ؟ وائی دس ون گائے؟ Because this one guy achieved so much for Pakistan that no one has ever been able to achieve in the past 70 years of this country. میں اس کی لسٹ آپ کو گنوا سکتی ہوں. پورا کا پورا آپ کا ویسٹرن بارڈر پہ جو انڈیا کی ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی افغانستان میں، اس کو ایک ہفتے میں اڑانے والا یہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ تھا. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز، آزاد جموں کشمیر کے اوپر جس طرح سے اٹیک کیا انڈیا نے 27 فروری کو 2019 کو، کس نے ان کو شٹ اپ کال دلائی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ نے. پھر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو گلگت بالتستان کا پروونس کا سٹیٹس، خالصتان کی موومنٹ، اب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں نا ساری باتیں. خالصتان کی موومنٹ، آپ کے فارمرز کی جنہوں نے اتنے دن دلی بند کر کے رکھا، ہیڈ لائن نیوز تھیں، کس کی اچیومنٹ ہے؟ انڈینز ہیٹ ہیم، مودی ہیٹس ہیم، they totally hate him, and now they're using Imran Khan to generate negative propaganda against him تاکہ یہ جائیں تو بہت زیادہ کنٹروورشل فیز میں جائیں، تاکہ ان کا جانے کے بعد کوئی انفلوئنس نہ رہے. یہ بہت ڈرتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ سے.
اور اس وقت انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ جو آن کمنگ جو بھی جنرلز ہیں، آئی ہوپ دے لسننگ ٹو مائی conversation right now، جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحل شمشاد، ان کی اس وقت انڈیا کی سب سے زیادہ کوشش پتہ کیا ہے؟ ان کی کوشش یہ کہ باجوہ ڈاکٹرین جو کہ انہوں نے پلاننگ 10-20 ایئرس کی پلاننگ لکھی ہے پاکستان کے لیے، وہ یہ گاربیج کین میں ڈلوانا چاہتے ہیں. دے آر سو اسکیئرڈ آف دا باجوہ ڈاکٹرین. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب جا رہے ہیں، 4 دن رہ گئے ان کے جانے میں، تو یہ چاہتے ہیں اس طرح سے جائیں کہ ان کا کوئی اثر و رسوخ جو ہے وہ پاکستان آرمی پہ، پاکستان کے انسٹیٹیوشن پہ مزید نہ رہے، اور جو انہوں نے پالیسیز ان پلیس افیکٹولی بنائی ہیں، اسپیشلی دا باجوہ ڈاکٹرین کے، جس کے نتیجے میں ہم نے کس طرح سے گلگت بالتستان کو ہم نے پروونس بنایا، ہم نے فاٹا وزیرستان کو مرج کیا KPK کے ساتھ، بہت بڑی بات ہے. اور ہم چائنا کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں جو کہ ابھی خاصی کلاسیفائڈ چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ان کے پلانز تھے، سارے کے سارے اتنی نفرت پھیلا دیں کہ یہ سارے کے سارے پلانز ہوا میں چلے جائیں. تو اس وجہ سے یہ عمران کو کہتے ہیں کہ تم نے ان کا نام لے لے کر تم نے ان کو بدنام کرنا ہے، تاکہ اب 4 دن رہ گئے ہیں. اور دوسری طرف جیسے میں نے آج دوپہر کو بات کی تھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران کی تحریک ہیٹ اپ ہو، اور ہیٹ اپ کرنے کے لیے اگر ان کو وہ رسپانس نہیں ملا سول وار کا، یا پھر اینٹی جنرل قمر باجوہ وہ رسپانس نہیں ملا پبلک سے، پاکستان پبلک سے، تو موسٹ لائکلی پھر یہ کوشش کریں گے کہ جنرل قمر باجوہ کے ہوتے ہوئے ایز دا چیف عمران کو مروا دیں. کیونکہ وہ مرے گا تو پھر لوگوں کے دلوں میں سمپتھی اور ایمپتھی اور ایک غصہ اور ایک وہ غم اور ایک وہ جن کی محبت نہیں بھی ہوگی عمران کے ساتھ، تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے مروایا ہے، اور لیٹس ڈو دس، لیٹس ڈو دیٹ ٹو ہیم. اور they want that masala, the spice in Pakistan, the civil war, they want blood here in Pakistan. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ انسان جو ہے یہ بالکل اس قابل نہیں تھا کہ پرائم منسٹر بنتا. میں نے تو جنرل آصف غفور کو فیس ٹو فیس کہا تھا، اور اگر وہ میری یہ بات سن رہے ہیں تو آئی ہوپ ہی ریئلائزز کہ میں نے کیوں یہ کہا تھا. اور آئی ہوپ ہی ڈزنٹ ہیو اینی فریٹرنل فیلنگس فار عمران خان اینی مور. ٹھیک ہے وہ کرکٹر تھا، مجھے یہی کہا تھا کہ اس نے 30 سال پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ہے، مجھے انہوں نے یہی کہا تھا جنرل آصف نے. دیکھیں کرکٹ تو رمیز راجہ نے بھی کھیلی ہے، کرکٹ تو ہمارے جاوید میاں-داد نے بھی کھیلی ہے. اگر آپ کے بال لمبے ہیں اور آپ کا قد لمبا ہے اور آپ کا رنگ گورا ہے اور آپ انگریزی اچھی بول لیتے ہو اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آپ آ جاتے ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. پرائم منسٹر بنانے کے لیے لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے غصے میں آؤٹ ریونج لینے کے لیے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے میرے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکے. کہ جو میرے محسن تھے جنرل قمر باجوہ کے، جن کی وجہ سے میں پرائم منسٹر بنا، اور پھر جن کی وجہ سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اتنا بڑا آبسٹیکل تھا اس کے سامنے نواز شریف، جس کو مکھن میں سے بال جیسے نکالتے ہیں لٹرلی ویسے نکالا انہوں نے، اور ڈسکوالیفائی کرایا گیا اس کو. تو یہ بات آج تو میں آپ سے ساری باتیں اوپنلی کر رہی ہوں، میں کوئی چیز نہیں چھپا رہی. تو یہ مجھے بتائیں کہ ایسے شخص کو جو کہ احسان فراموش ہے، اور دا مومنٹ اس نے دیکھا کہ کیونکہ ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ فریم ہے نا کہ میں پتہ نہیں I'm at the top of the world اور تم سب کمین ہو تو میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. تکبر کہ یہ میرا سرونٹ، یہ میرا نوکر، اس نے مجھے پرائم منسٹر ٹھیک ہے اس میں بنایا، اب یہ میرا سرونٹ ہے، یہ میرے انڈر ہے، میں اس سے اوپر ہوں، تو اس نے مجھے سپورٹ کیوں نہیں کیا. اس کو یہ غدار ہے، یہ ہے، اور یہ تو کرپشن کرنا چاہتا ہے. اتنی گھٹیا باتیں. اگر وہ کرپشن کرنا چاہتے تو وہ کبھی بھی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہ کراتے. اگر وہ کرپشن کرنا چاہتے تو کبھی بھی نواز شریف کی پارٹی کو نیچے کر کے تمہیں چانس نہ دیتے پرائم منسٹر بننے کا. یہ سب کچھ ہوا جنرل قمر جاوید باجوہ کی سپرویژن میں.
اور وہ جب اس نے آسما شرازی کا ابھی میں دیکھ رہی تھی، آ رہا تھا ایک وائرل ویڈیو، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جب ان کو کنفرنٹ کیا کہ آپ نے ہی عمران خان کو آگے لے کر آئے اور آپ نے ہی اس کو اتنا سپورٹ کیا، تو اب آپ سے پوچھنا تو چاہیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو انہوں نے پتہ کتنا معصوم سا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ 4 جنرل تھے، ہم عمران خان کے اوپر قربان ہو گئے، ہمارا کیریئر قربان ہو گیا. یہ بات کی انہوں نے، یہ بات کی، اور میرا دل اتنا خراب ہوا یہ بات سن کے کہ انہوں نے آؤٹ آف دا گڈ ول آف دس کنٹری یہ فیصلہ کیا کہ ایسے گدھے کو پرائم منسٹر بنانے کا چانس لیا. اور میں مانتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف تو مجھ سے زیادہ کسی نے کیمپیننگ نہیں کی. عمران نے کیا کی ہوگی؟ میں 2013 سے میں کیمپیننگ کر رہی ہوں، اور نہ تو میرے پاس پیسہ ہے، نہ تو میرے پاس اثر و رسوخ ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا وہ ہے عمران کی طرح کی یہ جو کلٹ فالوئنگ ہے. لیکن میں پھر بھی اپنے جتنے لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس میں میں کرتی رہی. لیکن آج یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس بجائے اس کے کہ ایک لیڈرشپ ویکیوم ڈیولپ ہو، جو کہ ہے اس وقت، کہ جس کے اندر کوئی بھی لیڈر نہیں ہو، اور ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہمیں 100-0 والی ریشو والا لیڈر چاہیے، اور ہمیں پولیٹیکل پارٹی ایسی چاہیے جو 100-0 ہمیں کر کے دے. یہ سوچتے رہے کہ ہمیں منو سلوا چاہیے. ہم نے دال بھی نہیں کھانی تو ہم نے بھنڈی بھی نہیں کھانی، ہم نے گوشت ہی کھانا ہے، اور ہم نے بریانی ہی کھانی ہے، تو ہم نے سفید چاول نہیں کھانے. جب تک ہمیں بریانی نہیں ملے گی تو ملک تو تباہ ہو جائے گا نا. اگر آپ کو سفید چاول مل رہے ہیں، ساتھ میں دال مل رہی ہے، ٹھیک ہے، بریانی آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی دور دور تک، اور نہ کوئی چانس لگ رہا ہے کہ کوئی آ جائے گی، تو آپ بہتر ہے کہ آپ دال چاول کھا لو، اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرو، اور کوشش کرو کہ دال چاول ہی آپ کو وہ افادیت دے دیں، نیوٹریشیس ویلیو دے دیں کہ جو بریانی نے نہیں دینی تھی. سمجھ آیا نہیں نا میری بات؟ وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از اے ریفارمڈ پاکستان مسلم لیگ. وہ بھی میری بات یہ سن رہے ہوں گے، شہباز وغیرہ اور نواز اس کی فیملی، کہ پاکستان کا ہم آپ کو کیوں واپس لا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے مخالف ہیں. 10 سال سے آپ میری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی آپ کی مخالفت کی، اور میں آپ کو جوائن نہیں کر رہی ہوں. آئی ایم ناٹ گونا جوائن یو، کیونکہ میں نے آپ کو جوائن کیا تو پھر میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکوں گی. تو میں آپ کو جوائن نہیں کر رہی، PMLN کی میں ممبر نہیں بن رہی ہوں، لیکن میں آپ کو پرائم منسٹر بنانا چاہتی ہوں پاکستان کی، اور مجھے امید ہے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی سمجھ گئی یہ پوائنٹ، اور وہ اب بنائیں گے. یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ وغیرہ، یہ میں نے یہ آپ کو پروو کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے دور رہے. جس دن وہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے دور ہو گئے اس دن پاکستان ٹوٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. تو وہ آپ کو بنائیں گے نواز شریف کو، لیکن وی وانٹ اے ریفارمڈ نواز شریف. وی ڈونٹ وانٹ دا 60-40 تھنگ، وی وانٹ دا 100-0 تھنگ. سمجھ رہے ہیں نا؟ وی وانٹ یو ٹو ریفارم یور سیلف، وی وانٹ یو ٹو کم ٹو اے لیول کہ جہاں پہ آپ نے بہت اچھا کیا کمپیئر ٹو عمران خان اور زرداری، بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اسی وجہ سے آپ کو دوبارہ چانس دیا جا رہا ہے. لیکن آپ کو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا دوبارہ سے، تو اس میں وہ غلطیاں مت کیجیے گا کہ جن غلطیوں کی وجہ سے آپ کی پہلے حکومتیں گئی ہیں. بہت دفعہ بنے نا پرائم منسٹر، اور بہت دفعہ پرائم منسٹر بننے کے باوجود آپ کی حکومتیں، آپ اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر سکے، اس میں کوئی نہ کوئی وجوہات ہو جاتی تھیں. تو اس دفعہ کوشش کیجیے گا کہ وہ سب غلطیاں مت کیجیے گا کہ 60-40 ہو رہا ہے، 70-30 ہو رہا ہے. ہمیں 100-0 چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں 100-0 چاہیے، اور آپ وہ کر سکتے ہو. وی آر لوکنگ فار اے ریفارمڈ PMLN، بجائے اس کے کہ ہم نئی کھچڑی پکائیں، نیا ایکسپیریمنٹ کریں. ہمارے پاس جو یہ دال روٹی ہے، ہم چاہتے ہیں اسی کے اندر مسالے وغیرہ ڈال کے، چاٹ مسالہ ڈال کے، نمک کالی مرچ ڈال کے، اسی کو تھوڑا سا پزاز دے کر، اسپائس اپ کر کے، ہم اسی کو اتنا ڈیلیشیس بنا لیں، اتنا ذائقے دار بنا دیں کہ ہمیں بریانی کی ضرورت ہی نہ پڑے. So this is what we are trying to do right now. So coming back to Imran Khan, I think he has totally lost it. He's become a puppet of India. He's become a puppet of Pakistan's enemies. اس کا سارا نیریٹو، اس نے جنگ کرنی تھی امپیریلسٹ، کلونیل، ویسٹرن ڈیموکریسیز کے خلاف، لیکن اب وہ ان کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس کی فنڈنگ وہاں سے آ رہی ہے. اس کے جو میجر ڈونرز ہیں وہ سبسروینٹ ہیں ٹو دا لاز آف دوز کنٹریز، تو وہ فنڈنگ رک جائے گی.
وہ فنڈنگ جو ہے یو ایس سے، یو کے سے، ویسٹرن ڈیموکریسی سے رک جائے گی اس بیسس پر کہ عمران خان یہاں پہ ایک پرو ملیٹنٹ اور ایک طالبان ٹائپ آرگنائزیشن بنانا کی کوشش کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اب وہ ان کے خلاف کچھ نہیں بولتا، لیکن اس نے اپنی ساری گنز جو ہیں وہ پوائنٹ کر دی اگینسٹ ون مین، جنرل قمر جاوید باجوہ. اور وہ کہ انڈیا کے کہنے پر کی ہیں، وہ اس لیے کی ہیں کیونکہ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ باجوہ ڈاکٹرین جو باجوہ صاحب نے لکھا ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے آفٹر ہی از گون. کیونکہ وہ باجوہ ڈاکٹرین جو ہے اس نے پاکستان کو not one time but a series of victories achieve karwaiin against India. That's all I have to say. Allah Hafiz.